اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کے اندر یہ باتیں ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ حقیقی مسلمان نہیں ہیں، آپ کے اندر ایمان کی حلاوت نہیں ہے، آپ کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر اور محبت نہیں ہے۔ آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کی عبادت میں دل نہیں لگتا، آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ گناہ پر شرمندگی محسوس نہیں کرتے، آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ جھوٹ بولتے ہیں، دین کو بوجھ سمجھتے ہیں، دین کو اس لیے نہیں لیتے کہ یہ جو ہے وہ ہمارا مذہب ہے یا ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، آپ دین کو بوجھ سمجھ کے اس کو فالو کرتے ہیں۔ جب بھی آپ لوگوں سے آپ کا لین دین ہو تو آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں، آپ صرف دنیا ہی کے لیے آپ کی ساری جو ہیں وہ کوششیں ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اگر یہ ان میں سے کوئی بھی آپ کے اندر ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ جو ہے ایمان سے خالی ہیں، آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ صدیقہ۔ آج ہم بقرہ کی آیت نمبر 10 کے بارے میں تشریح کریں گے کہ اس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ ان کے بیماری کو اور بڑھا دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، وہ اس کا بدلہ ہے جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ پیارے پیغمبر نے منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی تھی کہ وہ جب بھی بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ جو ہے وہ 1000 بیماریوں کی جڑ ہے۔ تو وہ شخص، آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں، کیا آپ بھی ان میں سے تو نہیں ہیں؟ آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ دائرہ ایمان سے خارج ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کے دل میں مرض ہے، ان کے دل میں منافقت ہے تو میں ان کی منافقت کو اور بڑھا دوں گا۔ اگر آپ طبیب کے خلاف ہو جائیں، ڈاکٹر کے خلاف ہو جائیں تو وہ کبھی بھی آپ کو اچھی دوائی نہیں دے گا، وہ آپ کو وہ دوائی دے گا جو آپ کو اور نقصان پہنچائے گی۔ تو اگر آپ کے دل میں اللہ رب العزت کے لیے کھوٹ ہے، آپ کے دل میں اللہ رب العزت کے لیے نفرت پیدا ہو گئی، یا آپ اس کے دین کو بوجھ سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے دل کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے دل کو ہدایت دیتا ہے جس کے ذرہ برابر بھی گنجائش ہو، جس میں حق اور سچ پہچاننے کی ذرا سی بھی گنجائش ہو۔ اللہ تعالیٰ اس دل کو ہدایت دیتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک ذرہ بھی نشو نما پا رہا ہو، لیکن جس کا دل سخت ہو گیا ہو، جس کا دل منافقت سے بھرا ہوا ہو، جو دین کے اندر سے اتنا حد تک مخالف ہو کہ وہ دین کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہا ہو، تو وہ دل کبھی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ کام کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی منافقت کو، اس کے سخت پن کو اور بڑھا دے گا کہ اب جو ہے وہ مزے اڑاؤ اپنے اس مرض کے ساتھ۔ تو جس طرح انسان کے جسم بیمار ہوتا ہے تو جسمانی بیماری کی وجہ سے انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، اس طرح روحانی بیماری کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ہمارا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ تو روحانی بیماریاں کون سی ہیں؟ نفاق، شک، حسد، تکبر، حق سے نفرت، دنیا کی محبت، ایمان کی کمزور۔ تو جب ایمان کمزور ہوتا ہے نا، جب جذبہ نہیں ہوتا، جب حسد ہوتا ہے دل میں، تو وہ کبھی بھی دل جو ہے وہ خدا کی یاد میں نہیں تڑپتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی یاد پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دے فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نفاق، ان کا حسد، ان کے دل میں جو تنگی ہے دین کے لیے وہ اور بڑھا دی، اور فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ جھوٹ بولتے تھے، دین پر دھوکہ، جو دین کے نام پہ دھوکہ دیتے تھے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سخت عذاب کی وعید سنائی۔ بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر تو جو ہیں وہ دین کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، لیکن وہ صرف نام کمانے کے لیے کرتے ہیں، صرف اپنا نام جو ہے وہ اونچا کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس کی نسبت وہ دین کا
جو پرچم وہ بلند کرنے کے لیے نہیں کرتے، دینداری کا دکھاوا کرتے ہیں اور مسلمانوں کے سامنے کچھ ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، ان کا حقیقی ایمان اور اسلام سے جو ہے وہ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ گناہ کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، مطلب گناہ کر لیا، ہاں اللہ رحمان رحیم ہے تو معاف کر دے گا۔ بھائی اللہ رحمان رحیم تو ہے، تو آپ کے کون سے اعمال ہیں؟ اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم کرتا ہے جو رحم کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس شخص پر، اس انسان پر رحم بھی نہیں کیا جاتا جو جان بوجھ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو کھائی میں دھکا دے دیتا ہے۔ تو ہمیں کیا سبق حاصل ہوا اس سے؟ کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا چاہیے، اپنے آپ کو دکھاوے سے بچانا چاہیے، اپنے آپ کو دل کے زنگ لگنے سے بچانا چاہیے۔ جب دل کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس پر حق اثر نہیں کرتا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔